بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء علوم الدین گزشتہ سے پیوستہ، جلد 3 صفحہ 264 مترجم۔ اس پر ہے کم غذا مالی و بدنی نقصان سے بچاتی ہے۔ 8واں فائدہ، بھوکے رہنے کے فائدے بتا رہے ہیں، اس میں سے 8واں فائدہ ہے بھوکا رہنے کا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کم کھانے سے بندہ صحت مند رہتا اور بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ بیماریوں کا سبب زیادہ کھانا اور معدے اور رگوں میں زائد اخلاط یعنی صفرا، خون، بلغم، سودا کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی زیادہ کھائے گا تو فاسد مادے بھی زیادہ اس کے جسم میں جائیں گے، کیونکہ کسی بھی غذا میں ساری کے ساری غذا کام کی نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی کھانا آپ کھائیں، چاہے پھل کھائیں، سبزی کھائیں، گوشت کھائیں، چاول کھائیں، گیہوں کھائیں، تو سارا کا سارا کام کا نہیں ہوتا، اس میں کچھ فاسد اور فاضل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا زیادہ کھائے گے اتنے زیادہ فاسد اور فاضل مادے جسم میں جمع ہوں گے، پھر ان کے اخراج کے لیے جسم کو اتنی کوشش کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے سارے فاسد اور جو ہے فاضل مادے جسم نہیں باہر پھینک پائے گا، کچھ نہ کچھ مادے جسم میں رہ جائیں گے جو بیماری کا سبب بنیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں پھر مرض عبادات کی راہ میں رکاوٹ بنتا اور دل کو تشویش و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، یعنی بیماری جو ہے عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور دل پریشان رہتا ہے۔ جو بیمار شخص ہے وہ سکون میں کہاں رہتا ہے؟ جب سکون میں نہیں رہے گا تو عبادت بھی سکون سے نہیں ہوگی۔ ذکر و فکر سے روکتا اور زندگی کو دشوار اور اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے۔ مرض نیز بیمار ہو جانے کی صورت میں اسے فاسد خون نکلوانے اور دوا و طبیب کی حاجت پیش آتی ہے، یعنی علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، دوا کی، ڈاکٹر کی، اور یہ تمام چیزیں روپیہ پیسہ مانگتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں اسے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے گناہوں اور خواہشات کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، جبکہ کہ بھوک میں وہ فوائد ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوا علاج کے چکر میں زیادہ روپیہ پیسہ خرچہ ہوگا تو زیادہ کمانے کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی، زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت پڑے گی، اور جب وہ زیادہ ٹائم کمانے دھمانے میں لگائے گا تو عبادت کب کرے گا، علم دین کب سیکھے گا؟ علاوہ ازیں اس سلسلے میں اسے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے گناہوں اور خواہشات کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، جبکہ بھوک میں وہ فوائد ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے بعض اوقات آدمی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو اگر پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے گا، بھوکا پیٹ، ادھورا پیٹ کھائے گا تو وہ صحت مند رہے گا، یعنی جسم کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے کم کھائے گا، یعنی جسم کی ڈائجیشن کی جو کیپیسٹی ہے اس سے کم کھائے گا تو بہت اچھی طرح ڈائجسٹ ہوگا کھانا۔ ڈائجسٹ ہونا خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے معدے سے کھانا نیچے اتر جائے، ڈائجیشن کا ایک بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں خالی اسٹمک سے غذا جو ہے وہ آنتوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ عنوان ہے صفحہ 265 پر پیٹ کی بیماری کی بہترین دوا۔ منقول ہے کہ ہارون رشید نے 4 اطباء کو جمع کیا، 4 ڈاکٹروں کو جمع کیا، ان میں ایک ہندوستانی، دوسرا رومی، تیسرا عراقی اور چوتھا سوادی یعنی عراق کے اطراف میں رہنے والا شخص تھا۔ ان سے کہا ہر ایک ایسی دوا بیان کرے جسے استعمال کرنے کے سبب کوئی بیماری نہ ہو۔ ہندوستانی حکیم نے کہا میری نظر میں وہ سیاہ ہڑ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے۔ عراقی حکیم نے کہا وہ سفید ہالون، ایک قسم کی بوٹی ہے۔ رومی حکیم نے کہا میرے نزدیک وہ دوا گرم پانی ہے۔ اور سوداوی جو کہ ان میں سب سے زیادہ علم طب میں مہارت رکھتا تھا، اس نے کہا ہڑ معدے میں قبض کر دیتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے۔ ہالیون جو ہے معدے میں چکناہٹ پیدا کرتی ہے اور یہ بھی ایک بیماری ہے، اور گرم پانی معدے کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی کثرت ان چیزوں کی۔ ہارون رشید نے کہا تمہارے نزدیک وہ کون سی دوا ہے؟ سوادی نے کہا وہ دوا میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو خواہش نہ ہو، اور خواہش ابھی باقی ہو کہ آپ کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ اس کی آپ عادت بنائیں، کثرت سے کریں، جتنا کریں گے اتنا فائدہ ہے۔ ہارون رشید نے کہا تم نے سچ کہا۔ اگلا عنوان ہے یہ ضرور کسی حکیم کا کلام ہے۔ حکیم مانی حکمت والا دانا شخص۔ اہل کتاب کے ایک حکیم کے سامنے جب اللہ عز و جل کے حبیب
طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس، یعنی پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے بیان کیا گیا، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کم کھانے کے متعلق ایسا مضبوط و پختہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ ضرور کسی حکیم کا کلام ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سن کر اس نے تعریف کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البطنۃ اصل الداء والحمیۃ اصل الدواء وعبدوا کل جسم ما اعتاد، یعنی شکم سری بیماری کی جڑ اور پرہیز دوا کی اصل ہے، ہر چیز کو اسی چیز کا عادی بناؤ جس کا وہ عادی ہے۔ یعنی آدمی جب پرہیز کرتا ہے کھانے پینے میں تو دوا صحیح فائدہ کرتی ہے، ورنہ نہیں کرتی۔ میرا یہ گمان ہے کہ حکیم پہلی کے مقابلے میں اس حدیث پاک کو سن کر زیادہ حیرت زدہ ہوگا۔ امام غزالی نے یہ کہا۔ حضرت سیدنا ابن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بغیر سالن کے صرف گندم کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے اس سے موت کے علاوہ کوئی بیماری نہ ہوگی۔ عرض کی گئی ادب سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا ادب یہ ہے کہ تم بھوک لگنے کے بعد کھاؤ، بھوک لگنے سے پہلے مت کھاؤ، شیطان الرجیم، اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لو، یہ ادب ہے کھانے کا۔ نمک کی اہمیت۔ ایک کامل طبیب نے زیادہ کھانے کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا، آدمی جو چیزیں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے ان میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز انار ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز نمک ہے، لیکن زیادہ انار کی بنسبت تھوڑا نمک زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انار سے یہاں کیوں انار کی تعریف کی گئی ہے؟ کیونکہ انار جوس ہے، اس سے فضلہ کم بنتا ہے، پیٹ پر بوجھ کم ہوتا ہے اور طاقت پوری ملتی ہے۔ اور نمک سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس زیادہ لگتی ہے، تو آدمی کو پانی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ پانی پیتا ہے تو پھر زیادہ سونے کی خواہش ہوگی۔ لیکن اگر بہت زیادہ آدمی انار کھائے تو اس سے بہتر ہے تھوڑا نمک کھائے۔ یعنی انار بھی جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھانا ہے۔ اگلا عنوان ہے صحت مندی کا راز۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صوموا تصیحوا، یعنی روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ روزے میں بھوک ہے اور کھانا کم کرنے میں اجسام کی بیماریوں سے حفاظت ہے، نیز دل کے لیے سرکشی اور غرور و تکبر وغیرہ باطنی بیماریوں سے بچاؤ ہے۔ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں رمضان میں تو افطاری کے بعد رات میں بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اگر ہم اس میں کنٹرول کریں تو پھر روزے کے فائدے ہم کو ملیں گے، صحت اچھی ہوگی، بیماریاں دور ہوگی، وزن کم ہوگا اور آدمی میں چستی پھرتی زیادہ ہوگی۔ مومن کی شان۔ نواں فائدہ، بھوکا رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ مشقت و تکلیف کم ہوتی ہے، کیونکہ جو کم کھانے کا عادی ہوتا ہے اسے مال کی تھوڑی مقدار بھی کفایت کر جاتی ہے، اور جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہوتا ہے اس کا پیٹ اس کے سر پر سوار رہتا ہے اور اس پر مکمل طور پہ غالب آ جاتا ہے اور کہتا ہے آج تو کیا کھائے گا، لہٰذا مختلف مقامات پر اسے جانے کی حاجت پڑتی ہے، چنانچہ وہ حرام کمانے لگتا ہے اور یوں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں جا پڑتا ہے۔ یہ دوسرا صفحہ شروع ہو گیا، 2 لائن ہو گئی، اگلا صفحہ 267۔ یا پھر ذلیل و رسوا ہو کر حلال کماتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ لوگوں کی طرف لالچ بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ انتہائی درجے کی ذلت و بے عزتی ہے، جبکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کم خرچ ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے کی یہ سب نقصانات ہیں۔ خواہش پوری کرنے کا آسان طریقہ۔ کسی دانا شخص کا کہنا ہے، میں اپنی اکثر حاجتوں کو ترک کر کے پورا کرتا ہوں، اس سے میرے دل کو زیادہ راحت ملتی ہے، کیونکہ اضطراب و بے چینی کسی چیز کو بنظر اشتیاق دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اس نے اپنی ضرورتوں کو ترک کر دیا ضرورت ہونے کے باوجود، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرنے میں زیادہ پریشان نہیں ہوگا۔ کسی دانا نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل یا مال میں اضافے کے لیے دوسرے
سے قرض لینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے نفس سے قرض مانگ لیتا ہوں اور خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی نفس سے قرض مانگنا یہ ہے کہ نفس کی خواہش کو ترک کر دینا. لہٰذا میرا نفس میرا بہترین قرض خواہ ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.